ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ملک کا پیسہ بچانا ہے. آپ یہ سروسز اور ان کو بھی دیں گے. پاکستان ایک تو صحیح راستے پہ لگ گیا, ریکارڈ خسارہ تھا تو وہ تو ہم نے کم سے کم پہنچ گیا. آج آپ نے جو کیا اور انشاءاللہ یہ سروسز آپ بیچیں گے آگے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم ڈالرز کمائیں گے. اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں. منی لانڈرنگ روکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ظہیر نصیب خوش آمدید. کراچی کے نصیب جاگے اور وزیراعظم کراچی پہنچے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اجلاس کی صدارت کی. کراچی کے مسائل اور وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی لی. ستمبر 2020 کے بعد یہ وزیراعظم کا پہلا دورہ کراچی تھا, مگر اس دورے میں نہ تو وزیراعظم نے کسی نئے پیکج کا اعلان کیا اور نہ ہی اتحادیوں سے ہی کوئی ملاقات کی. یہی نہیں بلکہ اس دورے کے دوران صوبائی حکومت کو تو بالکل ہی لا تعلق رکھا گیا, جس پر سندھ حکومت کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم اور وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سمیت کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو اس دورے پر مدعو ہی نہیں کیا گیا. دوسری جانب جب وزیر اعظم عمران خان سندھ کے ایک روزہ دورے پر کراچی میں موجود تھے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کے لیے کچھ کرتی ہے نہ ہی کرنے دیتی ہے. وفاق نے کراچی کو 1 روپیہ نہیں دیا, 1 اینٹ تک نہیں لگائی, 1 قطرہ پانی تک نہیں دیا, 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نہیں بنائی. سندھ کے ساتھ مسلسل کی جانے والی ناانصافی کو بند کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور اپوزیشن کی جماعتیں کراچی کے لیے کچھ کرنے کو بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہیں, نہ دوسروں کو کرنے کی اجازت دے رہی ہیں. ان جماعتوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی سازشوں کے باوجود دن رات محنت کر رہی ہے. اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے, نہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سازشوں کے باوجود ان دن رات محنت کر رہی ہے. 1 سال ہو چکا ہے, 1 روپیہ نہیں پہنچا, 1 اینٹ نہیں لگایا گیا, 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا, 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے. یہی نہیں بلکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن جماعتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ حکومت بہت غیر مستحکم ہو چکی ہے, الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اپوزیشن آج تحریک عدم اعتماد لائے تو حکومت کل گر سکتی ہے. پی ڈی ایم کو ذاتی مفادات کی بجائے اصولوں کی سیاست کرنا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی کے اشاروں پر نہیں چلتی. کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں. اپوزیشن سیریس ہیں تو ذاتی مفاد کے بجائے, انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا. اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے نہ آج چل رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور وزراء اس کا جواب نہیں دیتے. ایسا بھی کیسے ممکن ہے؟ وزیر مملکت فاروق حبیب نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. 500 نیب زدہ لوگ سندھ کے سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول اپنے والد کی کرپشن کے جانشین ہیں اور ان کی ساری توجہ لوٹ مار پر ہے. فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ سندھ میں اربوں کی گندم چوری ہوئی اور کہا گیا گندم چوہے کھا گئے. 2000 جو ہیں ارب NFC ایوارڈ کی مد میں دیا گیا, کہاں خرچ کیا گیا؟ بلاول بھٹو پیسے مانگتے ہیں تاکہ کک بیکس لیں, ہم اپنی 1 پیسہ نہیں دیں گے. سندھ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے وہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے. فرزند زرداری ہیں, زرداری کی کرپشن کے جو ہیں وہ وارث ہیں. 14 ارب روپے کی گندم وہاں پر چوری ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چوہے کھا گئے. آپ 500 نیب زدہ لوگ جو ہے وہ سندھ کے اندر آپ کے سرکاری محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 2000 ارب روپیہ NFC کی مد میں وفاق نے آپ کو دیا ہے وہ پیسہ کہاں پر خرچ ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسے آپ ہمیں دیں تاکہ ان پیسوں سے آپ کک بیکس لیں. یہ کام نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے.
सिंध और वफाक के दरमियान जारी है लड़ाई और इल्जामात अपनी जगह। दूसरी तरफ एक और अहम खबर यह भी है कि पीडीएम एक दफा फिर से सफ बंदी कर रही है। इसी हवाले से कल इस्लामाबाद में सरबराही इजलास भी होने जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हैं और सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ राब्ते भी कर रहे हैं, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर मुशावरत की जा रही है। दूसरी तरफ मरीम नवाज कल अपोजिशन की सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगी या नहीं, इस हवाले से अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो सका। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीडीएम अब किस मकसद के तहत फिर से एक्टिव हो रही है। पीडीएम की इस नई तहरीक में मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या लाइन ली जाएगी, कौन सा बयानिया हावी होगा। शहबाज शरीफ पीडीएम को मुफाहमती बयानिए पर ले आएंगे या खुद भी वही बयानिया अपनाएंगे जो माजी में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से सामने आ रहा है। आखिर नून लीग के बयानिए को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, ये पीपल्स पार्टी की जो लैंग्वेज है या पीपल्स पार्टी जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रही है या जो चीजें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात की तैयारी जो है वो शुरू कर चुकी है, लेकिन नून लीग के अंदर अभी बयानिए का कंफ्यूजन ही चल रहा है। तो आप इस मसले को कबूल करें या ना करें, क्योंकि हमेशा एक डिनाइल आता है इस हवाले से, लेकिन अवाम में कंफ्यूजन बहरहाल जरूर मौजूद है। जुबैर साहब, इसमें पीपल्स पार्टी के साथ कोई हम मुकाबला तो नहीं कर रहे कि वो उनका बयानिया क्या है और हमारा बयानिया क्या है। जो मुश्किलात हमारी पार्टी को हुई हैं पिछले 4 साल में, वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं हुई हैं, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। और वो एक उनको ट्रीट किया जाता है सब अच्छा कि सिलेक्टेड का वर्ड सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, हमने तो नहीं कहा था। अगर हम कहते तो हमारी तो गर्दनें उसी रात को उड़ा दी जाती। तो वो हमारे लिए जब हम जो बात करते हैं हमारी पकड़ ज्यादा होती है, तो उस वजह से हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारत सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी जो अवाम में जब तक मकबूलियत है और इंशाअल्लाह ताला अभी तक तो है और रहेगी, तो उस वक्त और पॉलिटिक्स में ये कुछ चंद हफ्ते जो होते हैं वो फैसला नहीं करते कि आपकी फ्यूचर सियासत को। अभी 2 साल रहते हैं इलेक्शन में, अगर जल्दी भी हो गए तो 1 साल रहता है। ये जो अगर आपके नजदीक ये कोई कंफ्यूजन थी, वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। बात कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो क्लियर ना हो सके। सही, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी होती है ना जुबैर साहब, जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि अगर 2 साल हैं अभी हुकूमत खत्म होने में, नई हुकूमत आने में, तो फिर तो जो है वो अभी वक्त है। अगर 1 साल है तो फिर चूंकि कम वक्त है, तो कोई क्लैरिटी आप लोगों को भी तो होनी चाहिए ना। कोई अगले इलेक्शन की तैयारी, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप तैयारी किस तरीके से जो है वो शुरू करेंगे। तो अगर 1 साल रह गया, जैसा कि आपने कहा कि अगर कम भी टाइम है तो 1 साल रह गया, तो फिर तो तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। फिर तो इस कंफ्यूजन से बाहर आ चुके होना चाहिए आप लोगों को। पार्टी तो हमेशा जाहिर है पॉलिटिक्स में इलेक्शन वगैरह के लिए तैयार रहता है। हमारे साथ जाहिर सी बात है, जिस तरह मैं कहता मुश्किलात ज्यादा है। जब मियां नवाज शरीफ पिछला इलेक्शन हुआ था तो जेल में बंद थे, फिर उसके बाद फिर 5-6 महीने के बाद रिलीज हुए, फिर वो अरेस्ट हो गए। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, बाकी सारी लीडरशिप, ये कोई सियासत करने के लिए कोई साजगार माहौल तो नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि पहले तो अपनी जान बचाई जाए और केसेस लड़े जाएं। आप देखें फैसला सन अब्बासी कभी इस्लामाबाद में अटेंड करते हैं, अपनी कोई चीज कराची में अटेंड करते हैं। कोई आसान काम तो नहीं होता। ये कहना आसान हो सकता है कि बाकी किसी के लिए होना तो ऐसा नहीं चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान में जमहूरियत अगर है तो उसमें तो बिल्कुल साजगार माहौल होना चाहिए सियासत करनी, और हुकूमत से वक्त जो है वो उसको हिसाब किताब देना है अपनी परफॉर्मेंस का। हमें हिसाब किताब हमें हिसाब किताब तो नहीं देना। हुकूमत ने जो अवाम की बाइस को अवाम है वो तो मुतासिर होते हैं, उनकी अच्छाई या भलाई। चलो खैर, आप लोगों की तैयारी तो ये भी तो है ना कि हुकूमत ने क्या नहीं किया, इसकी निशानदही आपको करनी है। कल इजलास तो होने जा रहा है। जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि पीडीएम के दोबारा से इकट्ठे होने का, एक पेज पर होने का और माजी की तरह मुत्तहिद होकर मुतहर्रिक होने का कोई चांस है? वैसे तो कोई चांस नहीं। पीपल्स पार्टी ने जाहिर बात फैसला किया कि वो अलग रह के सियासत करेंगे। अलग रह के उनका मतलब ये नहीं है, जाहिर है पार्लियामेंट की हद तक तो हम एक दूसरे से वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, एक भी अलग सियासत कर रही है।
تو ظاہر ہے چاہتے تھے کہ کبھی الگ نہ ہو، لیکن اگر ایسا فیصلہ انہوں نے کیا تو لیکن دیکھیں نا بلاول زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر کامیابیاں مل رہی تھیں، فیدیری کو نقصان پہنچایا گیا، اگر آج بھی مل جائیں وہ یہ کہتے ہیں تو حکومت کو ہم گرا دیں گے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اب آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور اگر مقصد آپ لوگوں کا بھی یہی ہے تو پھر مل سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہ باتیں کرنے کی حد تک ایک ہوتا ہے کہ یہ حکومت گرا دیں گے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ریالٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں حکومت گرانے کے لیے صرف نمبر نہیں چاہیے ہوتے، بہت سی قوتوں کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی۔ جب 2019 میں سینیٹ چیئرمین کے خلاف وہ نو کانفیڈنس موشن تھا تو 64 لوگ کھڑے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اندر سے ووٹ نکلے تھے 50۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ اس سے پھر اگر جب وہ نو کانفیڈنس موشن پٹ جاتی ہے تو اس سے حکومت وقت اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو ہمارا اوپینین ہے، پولیٹیکل اوپینین ہے۔ لیکن بلاول صاحب تو بڑے مطمئن نظر آئے جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ حکومت گر جائے گی، نئے انتخابات ہو جائیں گے، تو کیا آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اطمینان کون بخش رہا ہے ان کو؟ یہ تو دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنی سکسیسز کس طرح سے کاؤنٹ کر رہی ہے، کس طرح سے ان کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور فیڈرل حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ اس وقت تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ پنجاب جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کون بنائے گا، تو ابھی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی۔ لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کو بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، یہ تو نہیں وجہ ہو سکتی اس کے پیچھے زبیر صاحب؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا فطری ہے یہ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تازہ ہوا تو فطری، ایک میں آپ سے تھوڑا سا زیادہ بلنٹلی بات کر لوں کہ پاکستان میں الیکشن بھی ہوتے ہیں اور بہت حد تک سلیکشن بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہمیشہ ایک وائبل ایک پلان ہوتا ہے ان کی نظروں میں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ اب اس میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ان کو محسوس کرایا گیا ہے کہ وہ وائبل آپشن ہے گیا، تو اگر ان کو یہ بتایا گیا تو ان کو پھر ایسے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جیسے عمران خان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ حکومت تو انہیں کو ملنی ہے کم ووٹ میں، باوجود اس کے سب دھاندلی کر کے توڑ پھوڑ کر کے جب صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، ترجمان میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں جی اولمپکس کے حوالے سے۔ خوب شور ہوا، وابیلا ہوا، بڑی امیدیں بنی، لیکن پھر بھی میڈل جو ہے وہ پاکستان نہیں آ سکا۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا؟ اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہونے کے باوجود جو ہیں ہم کیوں کھیل کے میدان میں پیچھے ہیں؟ اسی پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ اولمپکس جو کہ دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اس میں پاکستان کی کارکردگی انتہائی شرمناک ہے۔ دہائیاں گزر گئی مگر پاکستان کوئی میڈل نہیں جیت پایا۔ حالیہ ٹوکیو اولمپکس میں جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں کچھ بھی غیر متوقع نہیں۔ باقی ممالک کے کھلاڑی میڈل جیت کر وطن واپس جاتے ہیں جبکہ پاکستانی ایتھلیٹ صرف دل جیت کر آتے ہیں اور قوم اسی میں خوش ہو جاتی ہے۔ اس میں یقیناً کھلاڑیوں کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ حال ہی میں پاکستان کا 22 رکنی دستہ ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کے لیے گیا جس میں 10 ایتھلیٹس اور باقی 12 آفیشلز شامل تھے، جبکہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں صرف ڈائریکٹرز کی تعداد جو ہے وہ گنی جائے تو وہ 25 ہے۔ ڈائریکٹرز زیادہ ہیں اور کھیلنے کے لیے اولمپکس میں کوالیفائی کرنے والے کھلاڑیوں کی تعداد نصف سے بھی کم ہے۔ دنیا بھر کے ممالک ایک ایک میڈل کے حصول کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں مگر پاکستان میں کھلاڑی پیسے مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ ایسوسی ایشنز اور حکومت کو جگاتے رہتے ہیں مگر کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کھیلوں کے لیے مختص 44 کروڑ روپے رکھے گئے تھے مگر مالی سال پورا ہوتے ہی وہ پیسے واپس بھجوا دیے گئے۔ جی ہمیں تو چاہیے ہی نہیں، کھیلوں کے لیے مختص پیسے خرچ ہی نہیں ہوئے، کھلاڑی منہ تکتے رہ گئے۔ طلحہ طالب کیمپ لگانے کا کہتے رہتے مگر ان کے لیے کیمپ نہیں لگ سکا، جو ٹریننگ ہوئی وہ ان کے والد نے کروائی۔ طلحہ طالب ہو یا ارشد ندیم ہو، تھوڑی سی توجہ مل جاتی تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میڈل جیت سکتا تھا۔ پاکستان میڈل کیوں نہیں جیتا؟ اسی حوالے سے صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن جو 17 سال سے عہدے پر براجمان ہے، ان کا بھی کمال ورژن ہے جی جو سامنے آیا ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ ملک میں ٹیلنٹ نکھارنے کا
कोई सिस्टम जो है वो मौजूद ही नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आती कि आखिर बंदा सवाल किससे करे और क्या सवाल करे। कम से कम 17 साल एक ही ओहदे पर रहने के बाद ये कहा जाए कि सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये सिस्टम आखिर किसने बनाना था? इसी हवाले से हुकूमत भी अपनी बेबसी का इजहार कर चुकी है। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई रवाबित डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का बयान सबके सामने है, जिसमें वो अपनी बेबसी का इजहार कर चुकी हैं। उनका कहना है कि ओलंपिक्स कमेटी खुद को जो है वो जवाबदेह ही नहीं समझती। पैसे लिए जाते हैं मगर ऑडिट नहीं करने दिया जाता। डराया भी जाता है कि सवाल जवाब हुआ तो पाकिस्तान की रुकनियत मंसूख करवा देंगे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये ओलंपिक्स कमेटी में आखिर कौन लोग हैं जो अपने ही मुल्क की रुकनियत मंसूख करवाने तक की धमकी दे देते हैं? आखिर हुकूमत परफॉर्म करने की बजाय बेबसी का इजहार क्यों कर रही है? क्या वजह है कि 22 करोड़ से जायद आबादी का मुल्क बेशुमार टैलेंट के बावजूद कोई मेडल नहीं ला सका? क्या वजह है? मसला कहां है? क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होता रहेगा? इसी हवाले से बात करेंगे। मौजूद है जी हमारे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, वजीर बैनुल सूबाई रवाबित। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 22 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क, बेशुमार टैलेंट मौजूद है, ये तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पर टैलेंट मौजूद नहीं है, मगर पाकिस्तान कोई मेडल नहीं ला सका और काफी सालों से नहीं ला सका। मसला है कहां पर? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आयशा, जो पहले आपने इंट्रो में बातें कही हैं उसमें बहुत सी चीजें मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये कि इतने सारे डायरेक्टर्स हैं और खिलाड़ी खेलने को कम हैं और 44 करोड़ मिले वो कहीं खर्च नहीं हुए। देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोग्राम का कि पहले ही वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर पहुंचा देती। पहली बात ये है कि हम हम स्पोर्ट्स बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और उस रिस्ट्रक्चरिंग में हमारे पास बहुत सी सीटें खाली पड़ी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं करना चाहती थी। हम जब पूरा, क्योंकि जैसा कि आप भी बोल चुके हैं और ये पूरी कौम जानती है कि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स की और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह थी। मैं जब मिनिस्टर बनी तो चाहे वो पीएसपी हो, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो और ये ओलंपिक कमेटी खास तौर पे, तो जितनी तबाही इन तीनों ने मिलके की है, और खास तौर पे मैं ये बर्डन ज्यादा एनओसी पे डालती हूँ जो कि ओलंपिक कमेटी है। और इसके अलावा क्योंकि मेरे अंडर स्पोर्ट्स बोर्ड आता था तो मैंने सबसे पहले उस पर फोकस किया, और जो उसकी खामियां थी, जो अब आपके प्रोग्राम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से मैं सिर्फ बात कर सकूंगी, मैंने एक बड़ा इफेक्टिव बोर्ड बना लिया है जो बहुत सिर्फ 11 मेंबर्स का बोर्ड है, जो किसी को हम कोई पैसे नहीं देते हैं, और उसके अलावा उस पर पीओई की भी नुमाइंदगी है, उसमें स्पोर्ट्स फेडरेशंस की भी नुमाइंदगी है, उस पर हायर एजुकेशन कमीशन की भी नुमाइंदगी है। तो इस तरह, और कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट दो है जो बिजनेसमैन, उनको, ताकि हमारे आगे आने वाले एथलीट्स को सपोर्ट दे। इसलिए मैंने एक बड़ा, जो पहले कोई 29 मेंबर्स का बोर्ड होता था उसको कम करके 11 मेंबर पे किया। उसके बाद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने डीजी लेकर आए हैं, क्योंकि डीजी ही के पास सारी अथॉरिटी होती है, तो वो जरूरी था कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटी ना हो और एक फेयर तरीके से आए, जो स्क्वाश प्लेयर रहे हैं और उनका वो कमर जमान साहब जो स्क्वाश के मेडलिस्ट रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, वो वर्ल्ड के प्लेयर रहे हैं, तो इस तरह इनके उस फैमिली से, और खुद ये एशियन गेम्स और यहाँ मेडल जीतते रहे हैं, और उनका क्योंकि उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का तजर्बा है, तो अब वो आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी, और क्योंकि हमारे पास ओवरबर्डन थे एम्प्लॉइज से, लेकिन वो एम्प्लॉइज जो हैं वो कोई एक जो स्किल देख के नहीं रखे गए। 18वीं तरमीम के बाद जो मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो गई सूबों में, उनको समझ नहीं आया कि कहाँ, तो उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड में भेज दिया। यहाँ तक कि अगर कोई प्रेसिडेंसी में कोई केटरर थे और वो, उनको भी स्पोर्ट्स बोर्ड में भेज दिया गया। तो इस तरह तो स्पोर्ट्स बोर्ड का स्ट्रक्चर बनाया। उसके अलावा मैं बताऊं कि अब आप बात कर रही हैं कि
اس کے ذمہ دار کون ہے. یقیناً جو ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے اور جو اس کے بعد ٹیلنٹ ہنٹ سے وہ بچے جو اوپر آتے ہیں وہ ساری ذمہ داری نیشنل سپورٹس فیڈریشن کی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ اب کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری ہو گئی ہے تو وہاں صوبوں کی ذمہ داری آتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نیشنل اولمپک کمیٹی جس کو اگر یہ انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیے سارے پاورز اور خود ہی ازیوم کر کے ساری اتھارٹی لے لی اور اس میں انہوں نے جتنی فیک فیڈریشنز تھیں اپنا کیونکہ وہ ووٹ لیتے ہیں ان سے ان سب کو ساری فیک آرگنائزیشن فیڈریشنز کو انہوں نے وہاں پہ ایکنالج کر کے اور ایکسپٹ کر لیا. اور اگر کوئی واقعی جینوئن فیڈریشنز تھیں بھی تو کیونکہ اگر انہوں نے ان کو ووٹ نہ دیا ہو تو ان کے خلاف پیرل فیڈریشنز بنا لی. لیکن اولمپکس کمیٹی کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے خود ہی بے بسی کا اظہار کیا نا. آپ نے کہا کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, پیسے لیتے ہیں, آڈٹ نہیں کرواتے, اور یہاں تک بھی کہا کہ وہ دھمکی دے دیتے ہیں کہ اولمپکس کمیٹی والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ کروا دی جائے گی. تو اس کا کیا حل ہے یا پھر اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ جی میں یہ بتا دوں, ایک تو ہم پیسے اولمپک کمیٹی کو نہیں دیتے تھے, لیکن جب ان کی ٹینور کا معاملہ آیا اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو انہوں نے وہ ایک یہ کہہ دیا کہ ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے. دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جو ہے وہ پیٹرن ہوتے ہیں, اور اگر آپ 1948 میں جس کے قائد اعظم محمد علی جناح پیٹرن رہے ہوں اور اس کے بعد سے مسلسل صدر پاکستان اس کے پیٹرن ہوتے ہیں. ان کو اس وقت کیا وہ ہوا کہ 2019 میں انہوں نے ایک دم وہ پوسٹ ختم کر دی کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس وقت وہ حکومت ہے اور یہ کہ میں شاید ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہ پوچھ نہ ہو تو انہوں نے وہ پوسٹ ختم کر دی. دنیا میں کہیں ایسا ماڈل نہیں ملتا جو کہ ہمارے اس ملک میں پریکٹس کیا جاتا ہے, جو شخصیات جو ہیں وہ اداروں سے اور ملک سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں. تو یہ ان کے وہ ہیں. ہاں بے بس پچھلی حکومتیں تھیں اور میں نے بھی یہی چاہا کہ خوش اسلوبی سے ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں, لیکن جیسے یہ اولمپک میں وہاں گئے اور ابھی ہمارے میڈلز گرنا شروع ہوئے کہ جو ایک ویٹ لفٹر انہوں نے ایک دم سے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب ذمہ داری ان پر آئے گی یا لوگ کچھ کریں گے, کیونکہ جس طرح کا ڈیلیگیشن لے کے گئے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 11 آفیسر اور 10 کھلاڑی اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ آفیسر سارے اور یہ انہوں نے ایکریڈیشن کی جس کی جواب آج مجھے دینا پڑ رہا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیڈمنٹن کے کوچ کیوں نہیں گئے, ویٹ لفٹنگ کے کوچ کیوں نہیں گئے, تو میرا تو سوال ان سے ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں ان کی ایکریڈیشن کی کہ جو یہ مینجمنٹ کے اور ان کے لوگ جا رہے تھے اور ٹکٹ بھی بھر رہے تھے یہ کیونکہ وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں, ورنہ فیڈریشن اپنے طور پہ کرتی. ایکریڈیشن تو کرانے والے یہ تھے, انہوں نے تو میرے ڈی جی کا پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی کی بھی ایکریڈیشن نہیں کرائی. تو وہ ہے. اب آپ بات کر اکاؤنٹیبلٹی کا, دیکھیں کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر نہیں ہو سکتا, اور اگر میرے ملک کے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستانی ایتھلیٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے ان لوگوں کی انٹرنل فائٹس کی وجہ سے, نیشنل سپورٹس فیڈریشنز کے اندر سیاست کی وجہ سے, یا فیک اس طرح جھوٹی جو بن گئی ہیں فیڈریشن ان کی وجہ سے, اب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق پھر آپ نے کہا کہ اولمپکس کمیٹی والے جو ہیں وہ لے کر گئے اور اس کے بعد پھر اس کا جواب آپ کو دینا پڑے. مجھے ایک اور چیز جو ہے وہ کلیئر کر دیجئے, یہ جو 44 کروڑ روپے کا فنڈ تھا جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ واپس دے دیا گیا اور اس کو لگایا ہی نہیں گیا, یہ کس حد تک درست بات ہے اور کیا واقعی اس طریقے سے ہوا ہے, بالکل خرچ نہیں کیا گیا کھیلوں کے اوپر جو فنڈ موجود تھا کھیلوں کے لیے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہمارا فنڈ 1 ارب روپیہ ہے نان ڈیولپمنٹ کا,
اور اس میں 40% کے قریب ہمارا سیلریز میں جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر یوٹیلیٹی بلز ہیں اور بعد میں یہ کیمپس اور یہ گرانٹس اور یہ سب گرانٹس بھی دی گئی فیڈریشنز کو. اور جن فیڈریشنز نے ایک پروگرام پورے بنا کے دیے جیسے پاکستان اولمپک کمیٹی نے بنا کے دیا, انہوں نے ایتھلیٹک فیڈریشن نے بنا کے دیا تھا, ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا. جہاں وہ جانا چاہتے تھے ان کے لحاظ سے ان کے پورے انتظام کیے گئے. میں تو اس حد تک گئی کہ اگر ان کی بچوں نے جو نیپال میں گیمز کھیلی تھی, اس نیپال ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جو میڈلز آتے تھے لیکن وہ کیش ایوارڈ جن بچوں کو ملنا ہوتا تھا وہ 3 سال کے بعد ملتا تھا. میں نے چند مہینوں میں پروسیس کر کے تاکہ ہمارے انہی بچوں کو چاہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. وقت کی کمی ہے ہمارے پاس اور امید کرتے ہیں کہ چونکہ یہی ہوتا ہے کہ ایونٹس آتے ہیں گزر جاتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ 2024 میں اب اولمپک مشعل جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرانس کے پاس پیرس کے پاس گئی ہے اور وہاں پر اگلے اولمپکس ہونے والے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان وہاں پر جو ہے وہ کچھ بہتر پرفارم کرنے میں اور وہاں سے میڈل لانے میں کامیاب ہو جائے گا. بات کرنی ہمیں سیاحت سے جڑی ہوئی ایک اہم خبر کے اوپر. جیسے جیسے سیاحت بڑھی ہے ڈکیتیاں بھی بڑھنے لگی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. 7,20,000 گاڑیاں عوام کے خرچ کیے ہوئے 33 ارب روپے 27.5 ارب روپے مقامی علاقوں گلیات کمراٹ چترال خاقان اور سوات کی معیشت کا حصہ بنے. مگر ان سب خبروں میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں کو سیاحت کے لیے جانے والے سیاحوں کے ساتھ ہفتے میں تیسری واردات ہوئی ہے. حکومت کی توجہ کے منتظر سیاحتی مقامی ابھی آباد ہوئے نہ تھے کہ لوٹنے والے پہنچ گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقے سوات میں بندوق کی نوک پر تقریباً 20 سیاحوں کو لوٹ لیا گیا, جو ایک ہفتے کے دوران اس علاقے میں ہونے والا ایسا تیسرا واقعہ ہے. اس سے قبل پولیس حکام کے مطابق سوات میں 2 علیحدہ واقعات میں 2 سیاحوں کی کوچوں کو لوٹا گیا ہے. ملاکن ڈویژن میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ ڈکیتی اور لوٹ مار کا تیسرا بڑا واقعہ ہے. 6 اگست کو مسلح افراد نے لوور دیر کے علاقے خاقانئی اور ملاکن کے تھانہ بائی پاس روڈ پر 2 الگ الگ واقعات میں 40 سیاحوں کو لوٹ لیا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دونوں واقعات کا نوٹس لیا اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے میں ناکامی پر لوور دیر میں ضلعی پولیس آفیسر اور ملاکن کے ڈپٹی کمشنر کو ہٹا دیا. لیکن اب تک پولیس سیاحوں سے لوٹ مار میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے سوائے ایک واقعے کے. سیاحوں نے عید کے بعد شمالی علاقہ جات کا جو ہے وہ رخ کیا تو شدید ٹریفک جام جیسے معاملات نے بھی سر اٹھایا. خوراک کی قلت پیدا ہونے کے واقعات بھی سامنے آئے جن سے سیاحوں کو شدید بد انتظامی کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ حکومت بر وقت مسائل کے حل نکالنے میں ناکام نظر آئی. نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی ترقیاتی پالیسیز میں سب سے اہم سیاحت تھی, جس کے فروغ کے لیے خاص منصوبے بنائے گئے. نئے سیاحتی مقامات کے قیام, نئے ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ریسٹ ایریاز, سہولتی مراکز قائم ہوئے. ان سے وابستہ ٹور گائیڈز, ٹریول ایجنٹس اور ٹور آپریٹرز کے انتظامات کیے گئے. حکومت کے لیے سیاحت سے معیشت بہتر کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ اولین ترجیحات میں شامل تھا, مگر سیاحوں کی سیکیورٹی اولین ترجیحات میں شامل کیوں نہیں تھی؟ اگر سیاحت کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات حکومت کی ذمہ داری ہیں تو سیاحوں کو احساس تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرنا بھی حکومت کا ہی کام ہے, مگر حکومت تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے کے پی کے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ یوسفزئی صاحب. آخر کیا مسئلہ ہے, کیوں حکومت جو ہے وہ سیاحوں کو سیکیورٹی دینے میں ناکام رہی ہے اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو پہلی فرسٹ رابری ہوئی تھی اس کے جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. وہ نیشنلٹی وائز افغانی تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکے ہیں, وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہوا ہے, 2 واقعات اس کے بعد بھی, اس پہ ایکشن لیا ہے وزیر اعلیٰ محمود خان نے, بہت سخت ایکشن لیا ہے. 2 ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پہ ہٹایا گیا, ملیکنڈ کے ڈی سی کو ہٹایا گیا, لوور دیر کے ڈی سی کو ہٹایا گیا, اور جو پولیس کے اندر جو کاروائیاں کرنی تھی وہ انہوں نے کی. اور اب انشاءاللہ تعالی جو بھی کلپریٹس ہیں ان کے خلاف ٹیمیں بھی بن چکی ہیں اور بڑی نگرانی ہو رہی ہے. اور وزیر اعلیٰ یوسفزئی صاحب اگر یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے یا سیکیورٹی اتنی ناقص نظر آتی ہے تو یقیناً جو حکومت کا ایک براڈ ویژن ہے فار ٹورزم اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ملیکنڈ اسپیشلی سوات بڑا پرامن ہے اس ٹورزم کے حوالے سے. ہاسپٹیلٹی وہاں کی مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے جب دہشت گردی ہو رہی تھی سوات کے اندر اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے اور لوکل سطح پہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. یہ واقعات آپ کو پتہ ہے
अफगान नेशनलिटी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। वाकयात बिल्कुल हो रहे हैं, खदशात अपनी जगह मौजूद हैं और इसके अलावा भी मसाइल हैं। आप चूंकि मौजूद है तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बता रही हूँ कि कुछ इस तरह के मसाइल भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। खाने पीने की सामान की एक तो किल्लत हो जाती है, जो मौजूद होता है वो बहुत महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, और इसके साथ साथ होटल्स में जो है वो कमरे एक तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, तो ओवर चार्जिंग की मिसाइल बहुत ज़्यादा है। फिर जब रश बढ़ता है तो ट्रैफिक जैम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वी होप कि केपी हुकूमत जो है वो इन तमाम मसाइल को नज़र में रखेगी और जल्द से जल्द इन पर काबू भी पाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।